انسان کا ہاتھ جتنا سچ بولتا ہے اتنا انسان کی زبان بھی نہیں بولتی، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اس زمین کی سب سے قدیمی زبان جو کسی حرف یا لفظ کی محتاج نہیں، بعض انسان اس کو پڑھنا نہیں جانتے تو بعض اس کے حقائق سے ناواقف ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ زبان جو انسانوں سے پہلے سے زمین پہ قائم ہے، جس کے اثرات کبھی پتھروں پہ موجود ہیں تو کبھی درخت کے پتوں پہ، کبھی جانوروں کی کھالوں پہ تو کبھی انسانوں کے ہاتھوں پہ۔ اس زبان کو اسرانی زبان کہا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی حرف لفظ کا سہارا نہیں لیتی، بلکہ اپنے مخصوص انداز سے، اپنے نشانات سے اپنی بات واضح کرنا چاہتی ہے۔ تو ویسے ہی نشانات ہاتھ کے مختلف جگہوں پر انسان کی طبیعت، مزاج اور زندگی کے بارے میں راز کو کھولتے ہیں۔ انسان کا انگوٹھا لمبا ہونا یا اس کے پہلے پور میں آنکھ کا بن جانا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ انسان محنتی، ہنرمند اور اپنی منزل چیر کے حاصل کرنے والا ہوگا۔ لیکن اگر اسی ہاتھ میں اسی نشان کے ساتھ بار بار کٹ کے نشان آتے ہوں، یعنی وہ محنت تو بہت کرے گا لیکن ان کی چیزیں الجھیں گی۔ اس کو چاہیے کہ وہ فوکس جس چیز پہ رکھنا چاہتا ہے اس چیز پہ مسلسل رکھے، انشاءاللہ منزل ان کے ساتھ ہوگی۔ جس انسان کی زندگی کی لکیر چاند کی طرح گھومتی نہیں بلکہ مون ایریا کی طرف موو کرتی ہے، ایسا انسان جہاں وہ پیدا ہوا وہاں وہ رہے گا زیادہ نہیں، مختلف جگہوں پہ جائے گا اور سفر کے ساتھ اس کی زندگی کی کامیابی جڑی ہوتی ہے۔ اور جس انسان کے انگوٹھے سے اندر زندگی کی لکیر کے ساتھ لکیریں عطارد کی طرف جاتی ہیں، یعنی ان کے عزیز و اقارب ان کے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں، اگر اس لکیر میں کٹ کے نشان ہوں تو اس کا مطلب بیچ کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو عزیز و اقارب اور ان کے درمیان اختلافات کو بڑھا سکتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ مشاورت اپنے بزرگوں سے مسلسل کرتے رہیں اور دوستوں سے کم، کیونکہ ان کی کامیابی ان کے بزرگوں کی دعا اور ان کے خاندان کے ساتھ سے جڑی ہے۔ ذہل کے نیچے قسمت کی لکیر انسان کی کامیابی کو واضح کرتی ہے۔ جتنی زیادہ گہری یہ لکیر ہوگی اتنا انسان لکی ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اگر اس میں کٹ کے نشان آتے ہیں یعنی یہ لکی تو ہوگا لیکن اس کا فوکس مختلف جگہوں پہ الجھے گا۔ تبھی جس چیز کی طرف قدم بڑھائیں تو اس کو دیر قائم رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی منزل ان کے سامنے آ سکے۔ انسان کا سن ایریا انسان کی شہرت، عزت اور مالی حوالے سے انسان کو اسٹرانگ بناتا ہے اور ایسا مقام دیتا ہے جو دیر یاد رکھا جائے، لیکن اس میں کٹ کے نشانات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ نظر حسد کے اثرات اس پہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تبھی یہ کوشش کریں روز صبح 4 کل پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی اسی عمل کو دہرائیں، انشاءاللہ فتح و کامیابی اس کے ساتھ ہوگی۔ اس زمین پہ تمام پتھروں کا بادشاہ یاقوت پتھر ہے، کیونکہ یہ پتھر پہنے ہوئے انسان کو الہام سے جوڑتا ہے، اور جس بھی انسان کی تھن فنگر میں یہ پتھر پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس کو وقت سے پہلے وقت کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت اس پہ اگر آنے والی ہوتی ہے تو اس پر الہام ہوتا ہے۔ تبھی اس پتھر کو تمام پتھروں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ جو انسان اس پتھر کو اپنی شمس والی انگلی میں پہنتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود میں ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ تمام لوگ اس کی طرف جھکنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کی باتوں میں وزن پیدا ہوتا ہے، اس کی اہمیت دوسرے لوگوں کے نزدیک واضح ہونے لگتی ہے، اور یوں جہاں جہاں وہ جاتا ہے اس کے وجود میں چمک اور رونق سب کو اس کی طرف کھینچتی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری یاقوت پہ چند اسم اعظم دم کر کے اپنی عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ تم اس کو اپنی شمس والی انگلی میں پہن لو، اللہ کے کرم سے زمانہ تمہاری طرف جھکنا شروع ہوگا اور وقت سے پہلے تمہیں الہام نصیب ہوں گے۔ شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، بی بی باچھا زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی یاقوت پتھر پہ اسم اعظم دم کر کے دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذائچے اور نام کے حساب سے دم کیا ہوا یہ یاقوت پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ کال کریں اور اپنے لیے یاقوت پتھر حاصل کریں۔ آپ کے لیے کتنے وزن کا یاقوت بہتر ہوگا اور اس کو کس طرح سے پہنا جائے وہ معلومات بھی آپ کو ضرور دی جائے گی۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور اپنے لیے یاقوت پتھر حاصل کریں۔ آپ یہ یاقوت ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے اسٹور آئی فون ایپ پر موجود ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔